اللہ الرحمن الرحیم و بہ نستعین اما بعد. آج ہم جبکہ ہم لوگوں نے نحو مکمل کر لی، ہدایت النحو، آج ہم اجرا کروائیں گے اور انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا. القرۃ الراشدہ ثالث کی یہ عبارت ہے اور سبق نمبر 2 ہے. المنارہ تتحدث، المنارہ تتحدث، المنارہ. میں نے کہا یہ بولنا غلط ہے کیونکہ اسم پر ساکن نہیں آتا ہے، چنانچہ ہمیں یا تو زبر دینا ہے یا زیر دینا ہے یا پیش دینا ہے. تو المنارہ اس پر کیا آئے گا؟ کیا آئے گا؟ چلیے پیش آ گیا، المنارۃ ہو گیا. ٹھیک ہے، پیش آنے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ اسم شروع میں ہے اور جو اسم شروع میں آتا ہے اس کو ابتدا کی بنیاد پر پیش آتا ہے، ابتدا کی بنیاد پر پیش آتا ہے. چنانچہ المنارہ مبتدا ہونے کی بنیاد پر مرفوع ہے، المنارہ مبتدا ہونے کی بنیاد پر مرفوع ہے. تتحدث کیا واقع ہوگا؟ تتحدث یہ کلمہ کی کون سی قسم ہے؟ کلمے کی فعل، اس، حرف. فعل ہے. اب فعل ہے تو کون سا فعل؟ ماضی، مضارع، امر. مضارع اگر ہے تو کون سی پہچان ہے اس میں؟ تا. کیونکہ حروف مضارع 5 ہیں، 4 ہیں. حروف مضارع 4 ہیں. آپ نے گردن ہلا دی. حروف مضارع 4، الف، تا، یا، نون. یہاں پر کیا ہے؟ تا. اچھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تتحدث فعل مضارع میں 2 بار پڑھ سکتے ہیں ہم. یتحدث، یتحدثان، یتحدثون. تتحدث، تتحدثان، یتحدثن. تتحدث، تتحدثان، تتحدثون، تتحدثین، تتحدثان، تتحدثن، تتحدثن، تتحدث. کتنی بار میں نے تتحدث کہا؟ 2 مرتبہ کہا. ایک مرتبہ مؤنث غائب کا صیغہ ہے، دوسری مرتبہ مذکر حاضر کا صیغہ ہے. یہ کون سا صیغہ ہے بتاؤ؟ مؤنث. بہت اچھا، ماشاءاللہ. مؤنث غائب کا صیغہ ہے. المنارۃ تتحدث. کیوں ہم نے مؤنث غائب بنایا؟ اس کو مذکر حاضر بھی تو بنا سکتے ہیں، کیونکہ منارہ مؤنث ہے اور ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے؟ اس میں کون سی ضمیر لوٹے گی؟ بہت اچھا. کون سی ضمیر لوٹ رہی ہے؟ ہی ضمیر. جو ہی ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے؟ المنارہ. بہت اچھا، ماشاءاللہ. المنارہ ہو گیا مبتدا. تتحدث کیا ہو جائے گا؟ پہلے فاعل، فعل فاعل سے ملنے کے بعد جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے، یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا یا انشائیہ ہوگا؟ جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا. المنارہ یہ تتحدث، یہاں پر 2 جملے ہیں. ایک جملہ المنارہ تتحدث مل کر بنے گا اور ایک جملہ صرف تتحدث ہے. سمجھا نا؟ تو تتحدث یہ کون سا جملہ بنے گا؟ تتحدث جملہ فعلیہ خبریہ یا جملہ فعلیہ انشائیہ؟ انشائیہ ہونے کے لیے 10 باتوں میں سے کسی ایک کا ہونا ضروری ہے. یا تو اس سے پہلے حرف استفہام ہو، یا تو اس سے پہلے حرف نہیں ہو. لا تتحدث، اتتحدث، یا یہ کہ وہ امر ہو، تحدث گفتگو کر، یا من فضلک تتحدث، یعنی یہ کہ یہ 10 میں سے کوئی ایک ہونا چاہیے. یہاں تو ہے نہیں کوئی. کیا ہے یہ؟ خبریہ. کچھ باتیں تم غلط بھی بولو تاکہ ہم سامعین کو اس کو صحیح کر کے بولا کریں. غلط کیا تم کو پتہ رہے گا تب میں صحیح بولوں. تو تتحدث کیا ہوا؟ یہ فعل، یہ ضمیر فاعل. جب صرف فعل ہو اور فاعل ہو تو جملہ فعلیہ خبریہ ہے. جب اس سے پہلے اگر نہیں ہوتا ہے، استفہام ہوتا ہے، ان سب کی وجود کی بنیاد پر وہ کیا ہوتا ہے؟ انشائیہ ہوتا ہے. یہ کیا ہوا؟ خبریہ. اچھا، اب المنارہ تتحدث جب ملائیں گے تو یہ کیا بنے گا؟ جملہ فعلیہ یا اسمیہ؟ جملہ اسمیہ خبریہ. ویری گڈ. خرست یومن، خرست، خرست، خرستی. بہت سارے امکانات ہیں اس میں. خرستہ، خرست، خرستی. لیکن یہاں تو خرستی نہیں. یہ جو سبق ہے، یہ جو کتاب ہے حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ،
جن کا پورا نام مولانا ابو الحسن علی الحسنی الندوی رحمۃ اللہ علیہ ہے یا نہیں؟ انہوں نے اپنے بارے میں لکھی یہ بات. سب سے پہلا سبق جو ہے فی مدینۃ الرسول اپنے جملے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے بارے میں لکھا ہے. پھر اس سبق میں انہوں نے منارے سے گفتگو کی ہے، منارہ کیا بات کر رہا ہے. یعنی حضرت مولانا بہت بڑے ادیب تھے، سمجھا نا. وہ کسی غیر محسوس شے کو محسوس انداز میں پیش کرتے تھے. ایسا محسوس ہو رہا ہے حضرت مولانا جب لکھتے تھے کسی کے بارے میں، اگر پتھر کے بارے میں لکھنا تو ایسا لگتا پتھر ہم سے بات کر رہا ہے. چنانچہ اس سبق میں وہی درشانے کی کوشش کی، کیونکہ اس سبق میں المنارہ تتحدث سبق نمبر 1 سبق نمبر 2 اس میں ہندوستان کی تاریخ کو انہوں نے بیان کیا. باہر کہ یہ المنارہ، یہ منارہ سے مراد قطب مینار ہے. قطب مینار کا نام سنا آپ لوگوں نے؟ ہاں. تو خرست حضرت مولانا خود اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں، ہے نا. خرست میں نکلا، یومن خرست یہ کون سا فعل ہے؟ فعل ماضی. کون سا صیغہ ہے؟ واحد متکلم. فعل ماضی کی کون سی قسم ہے؟ یہ ماضی مطلق. ماضی مطلق. فعل ماضی کتنی قسمیں ہیں؟ 4. ماضی 6 بھی بول سکتے ہیں آپ. ماضی احتمالی، ماضی تمنائی کو جوڑیں گے 6 ہو جائیں گے قسمیں. لیکن عام طور سے ماضی تمنائی، ماضی احتمالی کو نہیں بولا جاتا. اسی بنیاد پر کتاب الصرف میں صرف 4 قسمیں بیان کی گئی ہیں: ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی استمراری. یہ کون سا ماضی ہے؟ بہت اچھا ماشاءاللہ. ماضی مطلق. اگر اس کو اب ماضی قریب بنانا کیا کریں گے؟ قد خرست ہو جائے گا. اس میں ماضی بعید بنائیں گے تو کنتو خرست ہو جائے گا. اگر اس کو آپ ماضی استمراری بنانا چاہیں گے تو کنتو اخرجو ہو جائے گا. اوکے. خرست میں نکلا. یومن، یومن پر زبر کیوں آ رہا ہے؟ دیکھو کبھی بھی ہمارے سامنے بحث کرنی ہو، اگر ہمیں بحث کرنی ہو، زبر کیوں آ رہا ہے، پیش کیوں آ رہا ہے، زیر کیوں آ رہا ہے، یہی تینوں پر بحث کرنی ہوتی ہے نا. پیش کیوں آ رہا ہے، کسی 8 بات میں سے کسی ایک پر غور کرنا ہے. یا تو وہ مبتدا بنے گا، یا تو وہ خبر بنے گا، یا تو وہ فاعل بنے گا، یا تو وہ نائب فاعل بنے گا، یا تو وہ افعال ناقصہ کا اسم بنے گا، یا تو وہ حروف مشبہ بالفعل کی خبر بنے گا، یا تو وہ ما ولا مشابہ بلیسا کا اسم بنے گا، یا تو وہ لائن فی جنس کی خبر. اوکے. 8 میں سے کوئی ایک ہوگا، اس سے باہر نکلنا نہیں. ہمیں نہیں بولنا ہے کہ پیش اس لیے آ رہا ہے کیونکہ یہ مضاف ہے. ہمیں نہیں بولنا ہے کہ پیش اس لیے آ رہا ہے کیونکہ یہ موصوف ہے. کیونکہ 8 میں سے کوئی مضاف ہے کیا؟ منصوبات مرفوعات کتنے ہیں؟ 8. تو مرفوعات میں کہیں مضاف ہے کیا؟ نہیں. عام طور سے جب بچوں سے پوچھا جاتا ہے بھائی پیش کیوں آ رہا ہے کہ مضاف بندہ ہے. مرفوعات میں مضاف ہے کیا؟ نہیں. مرفوعات میں موصوف ہے کیا؟ نہیں ہے. آپ 8 باتوں کو یاد کر لو کہ انہی میں سے کوئی ایک جواب نکلے گا. منصوبات زبر کیوں آ رہا ہے؟ منصوب جس کو زبر دیا جس کو منصوب کہا جاتا ہے اسی کی جمع منصوبہ، کی جمع منصوبات. اس کے بارے قسمیں ہیں. یا تو کوئی مفعول مطلق ہوگا، یا تو وہ مفعول بہ ہوگا، یا تو وہ مفعول لہو ہوگا، یا تو وہ مفعول معہ ہوگا، یا تو وہ مفعول فی ہوگا، یا تو وہ حال ہوگا، یا تو وہ تمیز ہوگا، یا تو وہ مستثنی ہوگا، یا تو وہ افعال ناقصہ کی خبر ہوگا، یا تو وہ حروف مشبہ بالفعل کا اسم ہوگا، یا تو وہ ما ولا مشابہ بلیسا کی خبر ہوگا، یا تو وہ لائن فی جنس کا اسم ہوگا. ان 12 میں کہیں مضاف نظر آ رہا ہے؟ نہیں. ان 12 میں کہیں موصوف صفت نظر آ رہا ہے؟ نہیں. جب سوال کیا جاتا ہے تو جواب ملتا مضاف ہے. زبر کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ مضاف ہے. زبر کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ موصوف ہے. غلط جواب بنے گا نہیں بنے گا. آپ ان 12 میں سے کسی ایک پر غور کرنا. اب دیکھو یہاں پر یومن ہم ایک ترتیب سے بحث کرتے ہیں، کیا یہ مفعول مطلق بنے گا؟ مفعول مطلق نہیں بن سکتا ہے کیونکہ مفعول مطلق مصدر ہوتا ہے اور یوم جو ہے مصدر نہیں ہے. اگر ہم صرفی اعتبار سے دیکھیں گے تو اس میں کتنی قسمیں ہیں؟ ایک آپ کھڑے ہو بولیں. ہاں اس میں کتنے قسمیں ہیں؟ 3. نمبر 1 مشتق، نمبر 2 مصدر، نمبر 3 جامد. اوکے. کیا یہ مصدر ہے؟ کیا مصدر کا مطلب اس سے نکلے، جیسے ضربن، ضربن سے ضرب یضرب نکل رہا ہے. اکلن، اکلن سے اکل یاکل نکل رہا ہے. یومن سے یام و یمون نکلے گا؟ نہیں نکلے گا نا. تو اس سے کوئی نکل نہیں رہا ہے نہ وہ کسی سے نکل رہا ہے. تو نہ یہ مشتق رہا نہ یہ مشتق منہ رہا، نہ یہ مصدر رہا نہ مشتق رہا. تو بچا کیا؟ جامد. تو مفعول مطلق ہونے کے لیے مصدر ضروری ہے. یہ مفعول مطلق رہا کیا؟ نہیں. تو مفعول مطلق ہونے کے لیے مصدر ضروری ہے. بات دماغ میں بٹھا لو.
اگر کہیں بھی کہا جاتا ہے مفعول مطلق ہے، مفعول مطلق ہونے کا مطلب مصدر ہونا چاہیے. یومن مصدر ہے کیا؟ جامد ہے. نمبر 1 ختم. مفعول لہو ہے کیا؟ نہیں. مفعول لہو بھی کیا ہوتا ہے؟ مصدر ہوتا ہے. مفعول لہو بھی کیا ہوتا ہے؟ مصدر. اب دونوں مصدر میں کیسے فرق کریں گے؟ جیسا فعل ویسا مصدر. مفعول مطلق فعل الگ مصدر الگ. مفعول لہو تو مفعول مطلق بھی نہیں رہا، مفعول لہو بھی نہیں رہا. کیا یہ مفعول بھی ہے کیا؟ نہیں. مفعول بھی ہونے کے لیے فعل کا متعدی ہونا ضروری ہے. خرج یخرج لازم متعدی. لازم. انسان جب نکلے گا پورے بدن لے کے نکلے گا یا پورے بدن آدھا بدن چھوڑ کے نکلے گا؟ یہ ایسا کام ہے نکلنے کا جس میں پورے بدن کا استعمال ہوتا ہے اور یہ لازم کی پہچان ہے. جس کام میں انسان کا پورا بدن لگے وہ لازم ہے. جب انسان نکلے گا وہ کیا ہے؟ لازم ہے. جب لازم ہے تو اس لازم کو مفعول مطلق مفعول بھی نہیں چاہیے. 3 مفعول کھسک گئے، بچے 2 مفعول. کیا یہ مفعول معہو ہے کیا؟ نہیں. مفعول معہو ہونے کے لیے کیا چاہیے؟ واو چاہیے کیا نہیں چاہیے؟ واو تو ہے نہیں یہاں پر. خرجتو و یومن تو نہیں ہے نا. 4 مفعول ختم. حال ہے کیا؟ نہیں. حال ہونے کے لیے اسم فاعل یا اسم مفعول یعنی یہ کہ مشتق ہونا ضروری ہے. اور ہم نے پہلے کہہ دیا نہ مشتق منہو ہے نہ یہ مشتق ہے، نہ یہ مصدر ہے نہ مشتق ہے. تو حال ہونے کے لیے مشتق ہونا ضروری ہے. اور یومن حال ہے کیا؟ نہیں ہوا کیونکہ یہ مشتق نہیں ہے. اور حال ہونے کے لیے اسم فاعل یا اسم مفعول لکھوایا میں نے لکھوایا ہے، لکھوایا تھا نا میں نے. تو یہ حال بھی نہیں رہا. تمیز ہے کیا؟ نہیں. تمیز نکیرہ ہوتی ہے، تمیز جامد ہوتی ہے. یوم جامد ہے، تمیز یوم جامد ہے، یوم نکیرہ ہے. تمیز کی صفت پائے، تمیز کی شرطیں پائی جا رہی ہیں، لیکن تمیز ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس سے پہلے ابہام ہونا چاہیے. میں نکلا، اس میں کہاں ابہام ہے؟ ابہام کا مطلب ہوتا ہے میں نے 5 کھایا، میں نے 20 مارا، میں نے 10 چرایا. بات سمجھ آ گئی کیا؟ میں نے 10 چرایا، بات سمجھ آئی کیا؟ یہ ہے ابہام. میں نکلا ابہام ہے کیا؟ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے. تمیز ہونے کے لیے ابہام یعنی بات کا نہ سمجھنا ضروری ہے. اب ایک بڑا لڑکا جس کی عمر ہے 40 سال، ایک چھوٹا بچہ جس کی عمر ہے 10 سال. چھوٹا بچہ بڑے بچے کے بارے میں، بڑے لڑکے کے بارے میں کہے جو 10 سال کا ہے، وہ 40 سال کے بارے میں کہے انا اکبر منہ، میں اس سے بڑا ہوں. ایک چھوٹا بڑکے کے بارے میں کہہ رہا ہے میں اس سے بڑا ہوں. تو سامنے والا سوچے گا نا بھائی یہ 10 سال کا، یہ 40 سال کا، تب بھی کہہ رہا ہے کہ میں اس سے بڑا ہوں. الٹا اگر ہو جائے گا تو نہیں ہوگا. کوئی بڑا چھوٹے کے بارے میں کہے گا میں اس سے بڑا ہوں، کوئی ابہام ہے کیا؟ بھائی یہ 40 سال کا، 10 سال کا، بڑا چھوٹے کے بارے میں کہے گا میں ان سے بڑا ہوں، چلے گا. لیکن کوئی چھوٹا بڑے کے بارے میں کہے گا کہ میں اس سے بڑا ہوں. بات سمجھ آ گئی؟ بات سمجھ آ گئی کیا؟ نہیں آ سکتی ہے. 10 سال کا آدمی 40 سال کے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہیں میں اس سے بڑا ہوں؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ وضاحت کی ضرورت ہے. اب کیا ہے؟ میں اس سے بڑا ہوں، انا اکبر منہ، علماً علم کے اعتبار سے، مالاً مال کے اعتبار سے، ہے یا نہیں؟ اب بات سمجھ آئی نا؟ جس چیز نے وضاحت کی ہے اسی کا نام تمیز ہے. خرجت میں نکلا، اس میں کہاں کوئی ابہام ہے تو کیا تمیز ہو سکتی ہے کیا؟ نہیں ہے. چھٹائی ہو گئی. افعال مستثنی ہو سکتا ہے کیا؟ مستثنی ہونے کے اللہ ضروری اللہ ہے کہ یہاں پر نہیں ہے. اب آؤ افعال ناقصہ، کانا سارا لیسا اسوام سز اللہ بات ما نہیں ہے کیا؟ انا نکن لکن لیدل ہے کیا؟ ما والا مشاور ایسا ہے کیا؟ لا نفی جنس ہے کیا؟ چھٹ گئے سب. 11 چھٹے. کیا بچا؟ مفعول فی. مفعول فی بچا. مفعول فی کی پھر 2 قسمیں، ایک ظرف زمان ایک ظرف مکان. یہ کیا ہے؟ مکان یا زمان؟ یہ زمان ہے. تو زمان کی پھر 2 قسمیں، محدود غیر محدود، محدد غیر محدد. محدد. یہ محدد 1 دن نکلا میں. خیر اس طرح سے ہم لوگ ڈسکس کر سکتے ہیں. یہ میں نے آپ کو اس لیے اس طرح سے بتایا، کبھی بھی آپ عبارت خانی کرو تو اس طرح سے اگر ہم نے 1 ہفتہ ڈسکس کیا تو ہمارے لیے عبارت بہت آسان ہو جائے. اب دیکھو کہ میں نے آپ کے لیے 5 منٹ میں پوری منصوبات پیش کر دیا، نہیں کر دیا؟ کیا کہ نہیں کیا؟ اب روزانہ اگر ہم اس طرح سے پیش کریں کیا آپ کے دماغ میں نحو بیٹھے گی نہیں بیٹھے؟ کوئی ہارڈ نہیں ہے. اب بولو خرجت یومن، اوکے. اب بولے من یا من؟ من ہے نا بھائی، من. اوکے.
जब मिन है तो क्या होगा मदीनतु मदीनता मदीनती। मदीनती ओके मिन मदीनती नहीं। ओके देह ली देह ली अच्छी होता है कि मदीना जो है ये नकेरा या मारफा मारिफा। मदीना मारफा है क्यों मदीना नाम है भाई क्योंकि मक्का के बगल में जो मदीना है वो है आपको मालूम होना चाहिए कि मुजाफ कभी भी नकेरा मारफा नहीं होता है मुजाफ कभी भी मारफा नहीं होता है मदीना के माना आते हैं शहर और दिल्ली के माना दिल्ली तो मिम मदीनत दिल्ली क्या मतलब हुआ दिल्ली के शहर ये वो मदीना नहीं है अगर वो मदीना होगा तो वहां अल मदीना होगा याद रखना इस बात को हमेशा याद रखो वो मदीना जहां हमारे नबी मदफून हैं वो मदीना अल मदीना होता है वो क्या होता है कहीं पर भी आपको वो मदीना समझ में आए तो वहां अल मदीना होगा ये बात कीमती बात है कि नहीं है वो मदीना होने के लिए अल मदीना अगर अल नहीं है तो समझो कि ये नकीरा है शहर के माने में है मदीना के माने में अच्छा ये नकीरा हुआ जब नकीरा है तो मदीनती क्यों होगा मदीनतिन होना चाहिए मिन मदीनतिन दिल्ली होना चाहिए बोलो जल्दी बोलो तो फिर इसको मदीनतिन कर दे नहीं क्यों क्योंकि मुजाफ पर तनवीन नहीं क्योंकि ये मुजाफ है और मुजाफ पर तनवीन नहीं आती। ओके बहुत अच्छी बात है दिल्ली अच्छा दिल्ली जो है ये तीनों हालतों में दिल्ली 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 यानी आपने पढ़ा है तीनों हालतों में एक सा एरा कौन सा इसम होता है बताओ इसमें मकसूर इसमें मकसूर तीनों हालतों में एक सा एरा तीनों हालतों में एक एरा उसको कहा जाता है इसम मकसूर जा अबू सा रहे तो मूसा मरतुबी मूसा जा गुलामी रहे तो गुलामी मरतुबी गुलामी जा अभी रहे तो अभी मरतुबी अभी समझा ना समझ में आ रहा नहीं आ रहा है अच्छा ये उरव्विहु है रव्वह युरव्विहु तरवीह अब देखो ये खरस्तु उरव्विहु हम इनमें से अब आपको मिटाते हैं ये देखो ये खत्म ये खत्म मैंने यू खत्म यू खत्म ऐसा ऐसा खत्म ये खत्म अब क्या पढ़ोगे इसको खरस्तु उरव्विह ये बहस करके मैं अपनी बात मुकम्मल करूंगा बहुत इंपॉर्टेंट बात है बहुत अहम बात है अभी जो खरस्तु यौमन मिन मदीनती दिल्ली कहीं आपने ऐसा देखा वाव देखा या ऐसा देखा नहीं देखा ना अब सुनो जब दो फ़िअल के बीच में मारफा आए जब दो फ़िअल के बीच में मारफा आए जैसे जाआ ज़ैदुन यमशी दो फ़िअल के बीच में मारफा जाआ फ़िअल यमशी फ़िअल बीच में ज़ैद जाआ ज़ैदुन यमशी समझ शरी बात आ रही नहीं आ रही तो दूसरा वाला फ़िअल बन जाएगा हाल समझ नहीं आया जैसे अकल इंतिखाबुन यकूम यकूम क्या बनेगा इंतिखाब के लिए हाल बन जाएगा क़रअ हामिदुन यमशी क़रअ हामिदुन यमशी यमशी क्या बनेगा हाल। क्या तर्जुमा होगा हामिद ने पढ़ा चलते चलते समझ बात नहीं आ रही तो दो फ़िअल के बीच में मारफा ये इंपॉर्टेंट बात है दो फ़िअल के बीच में मारफा आवे वो मारफा बन जाएगा जुलहाल बाद वाला फ़िअल बन जाएगा हाल समझ में बात आ रही थोड़ी सी वीडियो रोक लो हामिद गया सोते सोते कैसे बनाएंगे अरे बाबा जा नहीं ज़हबा हामिदुन नामा से फिर मुजारे यनामु ज़हबा हामिदुन यनामु देख दो फ़िअल के बीच में मारफा आया
اب ترکیب کیا کریں گے؟ ذهب فعل، حامد ذو الحال، جنام فعل بفاعل، فعل بفاعل ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور فعل فاعل ملتے ہیں کیا بن جائے گا؟ حال ذو الحال، حال سے ملنے کے بعد حامد گیا سوتے سوتے. اسی طرح سے اگر بنانا ہم کو اسی طرح سے. اچھا معرفہ کی بات جہاں آئی تو معرفہ ضمیر بھی تو ہوتی ہے. ضمیر بھی کیا ہوتی ہے؟ ہم نے آپ کو بتایا کہ معرفہ کی 7 قسمیں ہیں. ان 7 قسموں میں سے ایک ضمیر بھی ہے نا. اب دیکھ خرجت اربح، خرجت اربح. اب بول معرفہ کہاں ہے اس میں؟ خرجت اربح میں معرفہ کہاں ہے؟ کون سی ضمیر ہے؟ ویری گڈ. خرجت میں کون سی ضمیر ہے؟ انا. 2 فعل کے بیچ میں معرفہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ اب ترکیب کیا کریں گے؟ خرج تو ذو الحال، اربح مفاعل. اور وہاں پر نفسی لکھا ہوا تھا کیونکہ فعل متعدی ہے تو نفسی فعل فاعل سے مضاف مضاف فعل سے ملنے کے بعد مفعول بھی ہو جائے گا. اس کو چھوڑو. فعل فاعل سے ملنے کے بعد کیا بن جائے گا؟ یہ جملہ فعل خبریہ ہو کر کے حال بنے گا نا. حال بنے کیا بنے گا؟ حال بنے گا. ذو الحال اپنے حال سے ملنے کے بعد کیا بن جائے گا؟ فاعل. نہیں سمجھ نہیں بات؟ سمجھ آئے گا نہیں آیا؟ تو اب قاعدہ سمجھ آیا. جب 2 فعل کے بیچ میں معرفہ آوے تو وہ معرفہ اسم کیا بن جائے گا؟ ذو الحال. اور دوسرا والا فعل بن جائے گا کیا؟ حال. جیسے تم بیٹھے ہنستے ہنستے. جلستی مخاطب ہے، مخاطب لڑکی ہے. جلستی تضحکین، جلستی تضحکین. تم بیٹھی ہنستی ہنستی یا ہنستے ہنستے. سمجھ آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے؟ سمجھ نہیں آیا؟ اچھا اسی میں سے ایک قاعدہ ہے. لیکن اگر وہ نکیرہ ہو، معرفہ نہ ہو. 2 فعل کے بیچ میں اگر نکیرہ ہو، ابھی میں نے کیا بتایا تھا؟ معرفہ ہو. 2 فعل کے بیچ میں اگر نکیرہ ہو جاوے اب دوسرا والا فعل بن جائے گا صفت. قاعدہ لکھو. جب 2 فعل کے بیچ میں معرفہ ہو دوسرا والا فعل حال بنے گا. جب 2 فعل کے بیچ میں نکیرہ ہو تو دوسرا والا فعل صفت بنے گا. جیسے جاء ولد یضرب. جب 2 فعل کے بیچ میں نکیرہ ہو تو نکیرہ موصوف بنے گا، دوسرا والا فعل صفت بنے گا. جیسے جاء ولد یضرب. جاء فعل، ولد موصوف، یضرب فعل، هو ضمیر فاعل. فعل فاعل سے ملنے کے بعد ولد کی صفت موصوف